इस इलाके में इंस्पेक्टर की हैसियत से आए मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे। सैयदपुर गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। गांव में ज़्यादातर लोग मवेशी पालने का काम करते थे। मेरे इस गांव में आने से कबल कभी कभार ही कोई भूला भटका जानवर आकर किसी का कोई बकरा भेड़ वगैरह ले जाता था। दरअसल जंगल गांव के करीब ही लगता था। जब कोई जंगल से लकड़ियां जलाने को लकड़ियां लेने जाता था, उसे गुमशुदा जानवरों की बाकियात यानी खाल और दीगर हड्डियां मिल जाने पर उसे अंदाज़ा हो जाया करता था कि इससे कोई जंगली जानवर जंगल में उठा लाया था। सैयदपुर में मेरे आने से 2 हफ्ते कबल मवेशियों को रोज़ाना ले जाने की वारदात में इजाफा हो गया था। गांव के लोगों का तशवीश में मुब्तला होना फितरी बात थी। लोगों ने अपने अपने तौर पर रात में जाकर इस राज को जानने की कोशिश की। कुछ देहातियों का ये ख्याल था कि जंगल में आसेब है जो उनकी किसी बात पर नाराज़ हो गया है, इसलिए रोज़ाना एक मवेशी गायब हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने इस बात का दावा भी किया था कि उन्होंने आसेब को देखा है। वो एक काले जानवर के रूप में रात में आता है। जिस्मानी एतबार से वो रीछ लगता है, लेकिन वो इस कदर कदावर है कि कई रीछ को जमा किए जाने पर उसकी लंबाई और चौड़ाई बनती है, यानी वो हाथी से जिस्मानी तौर पर बड़ा है। कोई उसे रोशनी की मदद से उसका चेहरा देखने की कोशिश करे, वो उस वक़्त उस पर हमला आवर हो जाता है। इसलिए आसेब को चांदनी रातों में ही देखा जा सकता है। मेरा ख्याल था आसेब से मुतालिक जो बात फैलाई जा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसी तरह की अफवाह वही फैला रहा है जो मवेशी चुराने के काम में मुलविस है। इस तरह की खबर फैल जाने पर कोई शख्स चोर को आसेब समझकर ना उसे देखने और ना उसका पीछा करने की कोशिश करेगा और चोर का काम चलता रहेगा। जंगल में जानवरों के लिए खुराक का खूब इंतज़ाम था। वो फिर क्यों गांव का रुख करेगा? उसके गांव का रुख करने पर यह भी खतरा होता है कि गांव के लोग उसे घेर कर पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। पूरे इलाके को तारीकी ने अपने लपेट में लिया हुआ था। मैंने रोशनी करने को अपने हाथ में टॉर्च ली हुई थी। एक जगह झाड़ियों में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। झाड़ियों पर टॉर्च की रोशनी डालने पर वहाँ एक लोमड़ी निकल कर भागी। वो झाड़ियों में घुसी कुछ खा रही थी। उस जगह एक मुर्दा खरगोश पड़ा था। लोमड़ी ने अभी अभी इस खरगोश का शिकार किया था और इसे खाना चाहती थी। ऐसे में वहाँ मैं पहुँच गया और वो अपना शिकार क्या खरगोश छोड़कर भाग गई थी। मैं वहाँ से आगे बढ़ा। एक मकाम पर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखना चाहा, मेरे पीछे मौजूद एक डरावनी मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था, इसलिए मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। टॉर्च भी मेरे हाथ से दूर जा गिरी थी। फिर मैं जैसे तैसे करके उठा और टॉर्च को उठाकर जलाया। मैं देखना चाहता था कि मुझ पर किसने हमला किया है। मेरे ज़मीन पर गिरने पर उस मखलूक ने दोबारा हमला क्यों नहीं किया? उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि ज़मीन पर गिराए जाने पर मुझ में खासी देर तक ज़मीन से उठने की हिम्मत ना रही। वो दोबारा हमला करके मेरा काम तमाम कर सकती थी। वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे सख्त हैरत हुई। मुझ पर हमला करने वाली मखलूक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई है? ऐसा लग रहा था मुझ पर हमला करने वाली मखलूक छलावा थी जो अचानक से आई और मुझ पर हमला करके फिर गायब हो गई। मेरा किसी ताकतवर दुश्मन से मुकाबला था जो छलावे की तरह गायब हो जाने की सलाहियत रखता था। चंद दिन तक मुझ में इतनी हिम्मत ना रही थी कि मैं रात के वक्त इलाके में चोरी की तलाश जारी रख सकूं। जब तबीयत में थोड़ी बेहतरी आई तो एक रात फिर चोर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं एक फ़र्ज शनास अफसर था। मेरी जिम्मेदारी में ये बात शामिल थी कि इस इलाके के लोगों को मवेशी चोर से निजात दिलाऊं, चोर को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। मैं चोर की तलाश में आबादी से खासी दूर निकल आया था। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि मैं जंगल के जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था। मैं अभी पलटकर लौट जाना चाहता था कि एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसे लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टॉर्च रोशन करने में देर ना की और टॉर्च की रोशनी में झाड़ी पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस वक्त कौन झाड़ी के पीछे छुपा है। कहीं ये वो चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है।
میں نے پستول بھی تان لیا تھا تاکہ اس کا حملہ آور ہونے پر فائر کر دوں۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا جانور جس کے پورے جسم پر کالے کالے بال تھے، بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بن مانس کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اتنا بڑا جانور میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے موقع دیے بغیر ہی حملہ کر دیا۔ اس نے میرے جسم پر اپنے 2 ہاتھ مارے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھاری بھرکم پتھر مارے ہیں۔ میں دور جا گرا۔ ٹارچ اور پستول بھی ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ پراسرار مخلوق غائب ہو گئی۔ پراسرار مخلوق چاہتی تو وہ مجھے دونوں دفعہ ہلاک کر سکتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ رہی تھی۔ اس میں ضرور کوئی راز تھا۔ جب اسے مارنا نہیں تھا پھر حملہ کر کے زمین پر چت کیوں کر دیتی تھی؟ یہ بات کسی طرح دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ زمین سے اٹھ کر میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس جگہ ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ صبح تھانے میں جب میں نے اپنے اسسٹنٹ راشد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سر جب آپ نے یہ محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی شے ہے، اس وقت اس مخلوق نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر حملہ کیا۔ پہلی بار جب اس نے حملہ کیا تو ٹارچ روشن تھی۔ ہاں ٹارچ روشن تھی، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مخلوق کو روشنی پسند نہیں ہے۔ جس طرح گاؤں میں پرورش پانے والے جانور شہر میں قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، رات میں وہ روشنی دیکھ کر مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روشنی کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراسرار بلا ٹارچ کی روشنی سے ڈرتی ہے؟ ہاں میرا خیال ایسا ہی ہے، اس لیے وہ گاؤں میں رات کے وقت مویشی اٹھا کر لے جاتی ہے، ورنہ دن میں بھی آ سکتی ہے۔ دن میں وہ کہیں چھپ جاتی ہوگی اور رات میں خوراک کی تلاش میں نکلتی ہوگی۔ ہم نے اسے مویشی چراتے نہیں دیکھا، اس لیے پراسرار بلا پر اس طرح الزام نہیں لگا سکتے۔ سر پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس پراسرار بلا پر شک کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کی جاسوسی کریں گے، وہ بولا۔ میں اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہو کر مجرم کی گرفتاری پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اس پراسرار بلا پر شک کر کے کام کا آغاز کر دینا چاہیے، میں نے کہا۔ ہاں سر، اس کام میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگلوں میں کئی غار ہیں، ان غاروں میں کوئی نہ کوئی غار اس کا پناہ گاہ ہوگا، راشد نے کہا۔ جنگل میں غار میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں۔ سر کیوں نہ یہ کام آج سے ہی شروع کر دیا جائے؟ ہاں کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاخیر کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہم دونوں تھانے سے نکل کر جنگل میں گھس گئے۔ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایک غار میں گھسنے پر پراسرار بلا کے آثار نظر نہ آئے، البتہ غار کے اندر بدبو بہت تھی۔ اس کا مطلب تھا جانور رات میں یا سخت دھوپ سے بچنے کو غار میں گھس جاتے ہیں۔ ہم دونوں نے منہ پر رومال رکھ لیے تھے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، ایسے میں ٹارچ کی روشنی سے غار کے اندر کا ماحول آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ غار کے آخری سرے پر ہمیں کئی خرگوش ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر غار کی زمین میں بنائے بلوں میں گھس گئے۔ یہاں ان خرگوشوں کا بسیرا ہے، جبھی غار میں بدبو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ سر یہ جانور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لوگ ان کو پالنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیشاب میں بدبو بہت تیز آتی ہے، اس لیے شہروں میں اس کو پالا نہیں جاتا، راشد نے کہا۔ اس غار سے نکل کر ہم دوسرے، تیسرے، چوتھے غرض کئی غاروں میں گئے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ اس غار میں وہ پراسرار بلا رہتی ہے۔ واپسی پر ایک آخری غار رہ گیا تھا۔ ہم اس غار میں گھس گئے۔ اس غار میں مویشیوں کے کھائے جانے سے بچ جانے والے سر اور دیگر جسم کے اعضاء پڑے تھے اور بہت کثرت سے پڑے تھے۔ اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ گاؤں کے چرائے گئے مویشی اس غار میں لا کر کھائے گئے ہیں۔ دیکھ لیں سر، شک کرنے کا کچھ فائدہ ہو گیا ہے۔
راشد نے کہا ہاں بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے وہ پراسرار بلا بھی اسی غار میں ہے، ہمیں سنبھل کر ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں ہوشیار اور چوکنا ہو چکا ہوں۔ راشد نے کہا ہم دونوں غار کے آخر تک چلے گئے تھے لیکن پراسرار بلا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اس بلا کا یہی ٹھکانہ ہے پھر اسے یہاں پر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ رہتی کہیں اور ہو اور مویشی کھانے کے لیے یہ جگہ استعمال کرتی ہو، گوشت بچ جانے پر وہ دوسرے دن آ کر کھا لیتی ہو۔ کہیں اور رہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس جیسی کئی اور پراسرار بلائیں بھی ہوں گی۔ ہاں ایسا ممکن ہے، راشد نے کہا۔ دن بھر ہم دونوں نے اس پراسرار بلا کو ڈھونڈا لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ ہم دونوں واپس تھانے آ گئے۔ ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں گاؤں کے مویشیوں کو کھایا جاتا ہے۔ راشد تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دو جیسے ہی رات میں کسی کو مویشی چوری ہو تھانے آ کر اطلاع کر دی جائے۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ پیغام ابھی بھجوا دیتا ہوں، راشد نے کہا۔ چند دن تک گاؤں سے کوئی بھی مویشی چوری نہیں ہوا۔ گاؤں والوں نے بھی اب اطمینان کا سانس لیا کہ ان کے مویشی چوری ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے منہ میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ساتھی کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے لیا تھا۔ وہ جیسی نزدیک آئی میں نے گولی چلا دی۔ اس بلا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہماری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس بلا کے قریب بھی جا سکیں۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ پراسرار بلا واقعی مر چکی ہے، اس کا بدن بے حس اور بے حرکت ہو گیا ہے، اس کے قریب گئے، اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا، حالانکہ اس کا بھیجا اڑ چکا تھا۔ پھر بھی ہمیں اس بلا سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اس کی دونوں پچھلی ٹانگوں کو پکڑا اور گاؤں کا رخ کیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے۔ صبح ہونے پر گاؤں میں پراسرار بلا کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس بلا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بلا سے نجات دلا دی تھی۔ وہ بلا بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے روشنی دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتی تھی اور روشنی دکھا دینے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میری سچے دل سے عزت کرنے لگے تھے۔ میں جب تک سید پور میں رہا پھر کوئی اس پر اسرار اور ڈراؤنی بلا جیسی مخلوق نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں صرف ایک ہی پر اسرار بلا تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی تھی۔